اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر؟ اللہ کے نبی نور ہے یا بشر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نور سے بنایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد ہارون الیاس، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا، موضوع بن کر روایت ہے اس بارے میں۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے اور امت کے اجماع، صحابہ تابعین کے اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر آدم کی اولاد میں اللہ نے جو ہے نسل پیدا کی اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہی کی نسل میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب بشر تھے، انسان تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو آدم کو خلقہ من تراب، قرآن صاف کہہ رہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ پھر آگے ان کی نسل میں بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی نسل میں ابراہیم کو منتخب کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل، پھر اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو اور قریش کو، پھر بنو ہاشم کو، پھر اب حضرت عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو آپ جیسے بشر ہوتے ہیں اسی طرح آپ انسان ہیں، بشر ہیں، اور پھر آپ کی اولاد بھی اسی طرح چلیے جیسے سارے انبیاء کی اولادیں اور سارے انسانوں کی اولادیں چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، ان کی اولاد میں حضرت حسن حسین ہوئے، پھر ان کی اولاد آگے سید بہت سارے ہیں۔ تو آپ کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں وہ بشر ہی نظر آئے گا، انسان نظر آئے گا آپ کو، ہر لحاظ سے گوشت گوشت کا بنا ہوا انسان، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ اسی طرح جو آج جو سید نظر آ رہے ہیں جیسے یہ انسان ہے، تو ایسے ہی ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ اگر آپ نور ہوتے ہیں تو نور سے تو پھر نور پیدا ہوتا ہے نا، انسان بشر تو نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور پھر آپ کی اولادیں بھی آج تک موجود ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں۔ تو آپ حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہے، بشر ہے۔ ہاں ہدایت کا نور ہے آپ۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہدایت کا نور ہے، جیسے قرآن بھی ایک نور ہے، جیسے اندھیروں میں آپ کو چراغ مل جائے، ایک روشنی مل جائے، نور مل جائے تو آپ کو راستہ نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں میں روشنی دکھائی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نور ہیں، ہدایت کا نور، اور اس لحاظ سے علماء بھی نور ہیں، وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن بھی نور ہے، صحابہ بھی نور ہے، تابعین بھی نور ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نور زیادہ ہے کیونکہ آپ کی ہدایت کامل ہے، اور علماء اس درجے کی روشنی نہیں دیتے جس درجے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو سب ہی نور ہے، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، غلط سے ہٹا کے لوگوں کو صحیح کی طرف لے کر آ رہا ہے، وہ بھی نور ہے۔ قرآن بھی نور ہے، اچھی کتابیں جو باطل فرقوں کے خلاف لکھی جاتی ہے یا اسلام کو ڈیفائن کرتی ہے وہ بھی نور ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا نور ہے، لیکن حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ انسان ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، سورہ بنی اسرائیل۔ کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے پیغمبر بھی کسی فرشتے کو بناتے۔ زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا جو ان کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ مضمون قرآن نے دو لفظوں میں، صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے لیکن بشریت کے لبادے میں آئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ جبریل علیہ السلام حقیقت میں نور ہے، فرشتے بہت دفعہ وہ بشریت کے لبادے میں آیا کرتے تھے انسانوں کی شکل میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہ حقیقت میں ہی بشر تھے۔ تو یہ قرآن نے بہت واضح لفظوں میں بیان کیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔